آئیے آج ہم ذہنی الجھن سے نکل کر روحانی سکون کی تلاش کے سفر پر بات کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک خالی پن، جیسے دل کو سکون نہیں مل رہا اور کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ ایک بہت عام احساس ہے جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں۔ اور یہ احساس آتا کہاں سے ہے؟ اکثر یہ بے بسی اور لا تعلقی کے احساس سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ جب لگے کہ اپنی بات میں کوئی وزن نہیں اور دوسروں کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں تو انسان بالکل تنہا محسوس کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کیفیت سے نکلا کیسے جائے؟ پہلا اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ ہم سچائی کو دیکھنے کا اپنا زاویہ ہی بدل دیں۔ دیکھیں، ہماری زیادہ تر پریشانی کی جڑ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری توقعات اور حقیقت کے درمیان کا فرق۔ ہم سوچتے ہیں کہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ویسی ہیں جیسی وہ ہیں، اور یہی فرق ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ اس کی ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں ہم جنگل گئے یہ سوچ کر کہ وہاں شیر ہوگا، لیکن وہاں بھیڑیا ملا۔ اب سچ کیا ہے؟ سچ یہ نہیں کہ وہاں شیر ہونا چاہیے تھا، نہیں، سچ یہ ہے کہ وہاں بھیڑیا تھا۔ غلطی حقیقت میں نہیں تھی، غلطی ہمارے علم میں، ہماری توقع میں تھی۔ تو جس لمحے ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو سامنے ہے وہی حقیقت ہے، بس اسی پل ہماری ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہماری اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہمارے پرانے ناقص علم کو ٹھیک کر دیتا ہے اور سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھ لیا، لیکن اب آگے کیا؟ صحیح راستہ کیسے ملے گا؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ اس سفر پر اکیلے نہیں چلا جا سکتا، ہمیں ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ رہنما ہمیں سکھاتا ہے کہ بات چیت کا علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کے 3 بہت ہی سادہ اصول ہیں۔ پہلا، جو آپ سے زیادہ جانتا ہے اس سے بحث مت کریں، بس سیکھیں۔ دوسرا، جو آپ سے کم جانتا ہے اسے اس کی سمجھ کے مطابق سکھائیں۔ اور تیسرا، بحث اور مباحثہ صرف ان لوگوں سے کریں جو آپ کے برابر کا علم رکھتے ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کا استاد نہیں وہ ایک طرح سے جاہل ہے، اور وہ لازماً کسی نہ کسی مشکل میں پھنسے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک روحانی رہنما، ایک استاد آپ کو وہ گہرائی اور سمجھ دیتا ہے تو صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آ سکتی۔ آخر دین بھی تو ہم تک استاد کے ذریعے ہی پہنچا ہے نا۔ اب جب رہنما مل گیا تو وہ ہمیں ایک بہت ہی گہری اور دلچسپ بات سکھاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو باہر کی دنیا ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ اصل میں ہمارے اندر کی دنیا کا ہی ایک آئینہ ہے۔ مطلب بہت سادہ ہے، اگر ایک انسان اندر سے اچھا ہے، پرسکون ہے، تو اسے دنیا بھی اچھی اور پرسکون لگے گی۔ اور اس کے برعکس، اگر کوئی شخص اندر سے خود پریشان ہے، اس کے اندر خامیاں ہیں، تو اسے پوری دنیا ہی خامیوں سے بھری ہوئی اور خراب نظر آئے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بذات خود آپ کی الجھن کی وجہ نہیں ہے، وہ تو بس ایک آئینہ ہے، وہ وہی دکھا رہی ہے جو آپ کے اندر ہے۔ تو اگر دنیا کو ٹھیک کرنا ہے تو شروعات خود سے کرنی ہوگی۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات، گناہ سے نفرت کرنی ہے، گنہگار سے نہیں، کیونکہ انسان تو بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر دنیا ہمارے اندر کا ہی عکس ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندر کا سکون کیسے حاصل کیا جائے؟ یہیں سے ہم اس گفتگو کے آخری اور سب سے طاقتور اصول کی طرف بڑھتے ہیں، اعتماد۔ یہاں عقل اور شوق کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عقل یا علم جو ہے وہ بس کنارے پر بیٹھ کر تبصرے کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، لیکن جو شوق ہے، جو دل کی تڑپ ہے، وہ سفر پر نکل پڑتا ہے۔ عقل جاننا چاہتی ہے، لیکن شوق منزل کو پانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ سفر صرف دماغ کا نہیں، دل کا ہے۔ اور یہی شوق، یہی تڑپ ہمیں آخری حل تک پہنچاتی ہے، جسے اعتماد کہتے ہیں۔ اعتماد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حکمت پر مکمل بھروسہ، ایک ایسی کیفیت جہاں سارے شک ختم ہو جاتے ہیں اور اندر سکون اتر آتا ہے۔ اور یہی اصل عبادت ہے۔ عبادت صرف رسموں کا نام نہیں، عبادت دراصل اسی اعتماد کا نام ہے، اپنا سب کچھ ایک اعلیٰ طاقت کے سپرد کر دینے کا نام۔ تو پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک، یعنی ان تمام باتوں کے مرکز میں صرف ایک ہی اصول ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں وضاحت اور سکون چاہیے تو ایک سچا رہنما تلاش کریں جس پر آپ مکمل اعتماد کر سکیں۔ اور آخر میں یہ گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے، اے غافل، کیا تو یقین پیدا کرے گا؟ یعنی ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو خود بخود مل جائے، یہ ایک فیصلہ ہے، ایک انتخاب ہے جو ہر ایک کو خود کرنا پڑتا ہے۔ چلیں آج اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ بالکل۔
آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایسی تحریروں اور نوٹس پر بات کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر حضرت واصف علی واصف کی ایک بڑی ہی فکر انگیز اور روحانی نشست پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو نشست تھی، اس میں بڑی گہری باتیں کی گئی ہیں۔ ہاں، اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے ذہنی انتشار، یعنی مینٹل کنفیوژن، سچائی کی تلاش، یقین اور ان دکھوں کی اصل حقیقت کو سمجھنا جن کا سامنا عام زندگی میں ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں بظاہر ہر سہولت ہے، معلومات کا ایک سیلاب ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی ذہن ایک عجیب سی بے چینی میں رہتا ہے۔ بے چینی اور الجھن۔ میرا مقصد آج یہی ہے کہ ہم اس گفتگو سے وہ ہیرے تلاش کریں جو اس بھیڑ میں ذہنی سکون کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ جو ہمارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہے نا، اس کی اصل جڑ تک پہنچنا ہے آج۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس گفتگو کے بالکل آغاز میں ہی اس الجھن کی بڑی سیدھی سی وجہ بتا دی گئی ہے۔ اچھا؟ ہاں، اور وجہ کوئی باہر کی سازش نہیں ہے۔ اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر کا یہ انتشار اس کی اپنی توقعات اور حقیقت کے درمیان پیدا ہونے والا فاصلہ ہے۔ توقعات اور حقیقت، یعنی جو ہم چاہتے ہیں اور جو اصل میں ہوتا ہے۔ درست۔ انسان کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے، ذہن میں ایک خاکہ بنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس چل رہی ہوتی ہے۔ یہ جو تضاد ہے نا بھائی، یہ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھنا چاہتے جیسی وہ ہے۔ ہم ضد کرتے ہیں کہ دنیا ویسی ہو جیسی ہماری توقع ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں دنیا خراب ہے۔ اس توقع اور حقیقت کے فرق کو سمجھنے کے لیے ان نوٹس میں ایک مثال دی گئی ہے جو میری نظر میں بڑی کمال کی ہے۔ ہاں، وہ جنگل والی مثال۔ بالکل۔ اس میں ایک شخص کا ذکر ہے جو جنگل میں اس پختہ ارادے اور توقع کے ساتھ جاتا ہے کہ وہاں اسے شیر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ چلتا چلتا جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے، لیکن شیر کے بجائے اچانک اس کا سامنا ایک بھیڑیے سے ہو جاتا ہے۔ اچانک بھیڑیا آ گیا۔ ہاں، اب ایک عام اور منطقی رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی نا کہ بندہ تسلیم کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے، شیر نہیں ہے، بھیڑیا کھڑا ہے سامنے۔ صحیح۔ لیکن وہ شخص الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ یہاں تو شیر ہونا چاہیے تھا، یہ بھیڑیاں کہاں سے آ گیا؟ وہ اس بات پر ضد کرتا ہے کہ سچائی تو یہ تھی کہ شیر ہوگا، پھر یہ بھیڑیا کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک سادہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نفسیات چھپی ہے نا، وہ انسانی رویوں کا بہت بڑا المیہ ہے۔ کیسے؟ اس کہانی سے سوال اٹھتا ہے کہ آخر سچائی ہے کیا؟ ہم عام طور پر سچائی اسے سمجھتے ہیں جو ہونا چاہیے۔ ہمارا ذہن ایک آئیڈیل صورتحال کو سچ مان کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، ہم آئیڈیل چیزوں کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ تحریر واضح کرتی ہے کہ سچائی وہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا، سچائی وہ ہے جو اس وقت ہے۔ اس شخص کا یہ سوچنے لگنا کہ جنگل میں شیر ہوگا، یہ تو اس کا اپنا ناقص علم تھا نا، یا صرف ایک خوش فہمی تھی؟ صحیح۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہاں بھیڑیا تھا۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ بھیڑیا ہے تو دراصل اس لمحے اسے سچائی مل گئی۔ اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ بالکل۔ اب وہ شیر کی تلاش میں بھٹکنے کے بجائے بھیڑیے کی حقیقت کے ساتھ اپنا اگلا قدم سوچ سکتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں آتی ہے، اگر اس فلسفے کو روزمرہ کی زندگی کے رشتوں پر لاگو کریں تو کیا یہ مان لینا مایوسی کی طرف نہیں لے جاتا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے، فرض کریں کوئی انسان کسی کو اپنا بہت قریبی دوست سمجھتا ہو، اچھا۔ اور وہ اچانک کسی مشکل وقت میں دشمن ثابت ہو جائے، تو معاشرتی روایت تو یہی کہتی ہیں کہ یہ ایک بڑا صدمہ ہے، اس پر رونا چاہیے، غمگین ہونا چاہیے۔ یہیں تو سوچ کا زاویہ بدلنے کی بات کی گئی ہے اس نشست میں۔ زاویہ بدلنا؟ ہاں، اس نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو کسی دوست کا دشمن ثابت ہو جانا کوئی دکھ یا رونے پیٹنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا انعام ہے۔ انعام؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ سچائی سامنے آ گئی، ایک اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا اور زندگی کی بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ سچائی دراصل انسان کی اپنی اصلاح کا نام ہے۔ ہاں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مایوس ہو جائیں یا بہتری کی امید چھوڑ دیں۔ صحیح۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی نقطۂ آغاز ٹھیک ہو گیا ہے۔
اگر آپ کا جی پی ایس آپ کو مسلسل یہ بتاتا رہے کہ آپ کسی اور شہر میں ہے، تو آپ تو بھٹکتے ہی رہیں گے۔ صحیح بات ہے، آپ کبھی منزل کا ٹھیک راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ سچائی کو ماننے کا مطلب ہے اپنے موجودہ مقام کو صحیح سے جان لینا تاکہ اگلا قدم ٹھیک سمت میں اٹھے۔ سچائی یہ تھوڑی ہے کہ دنیا ہماری خواہشات کے تابع ہو جائے۔ حقیقت کو جیسا ہے ویسا ماننا سچائی ہے۔ یہ بات واقعی بہت وزن رکھتی ہے کہ ہم سچائی کی تلاش شروع کہاں سے کرتے ہیں، اور اسی سفر میں رہنمائی اور یقین کا ذکر بھی بہت تفصیل سے آیا ہے اس مٹیریل میں۔ بالکل آیا ہے۔ اس بحث میں لوگوں کو سوچ اور عقل کے اعتبار سے 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 قسمیں۔ ایک وہ لوگ جو ہم سے زیادہ دانا، تجربہ کار اور سمجھدار ہیں۔ صحیح۔ دوسرے وہ جو ہم سے کم عقل ہیں، اور تیسرے وہ جو بالکل ہماری برابری کی سطح پر سوچتے ہیں۔ اب جو اصول وضع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بحث صرف برابر والوں سے کی جاتی ہے۔ صرف برابر والوں سے بحث؟ ہاں، اگر کوئی ہم سے کم علم والا ہے تو اسے سکھانا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن جو ہم سے زیادہ دانا ہے ان سے بحث کرنے کے بجائے ان پر یقین کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں یہ ماننا کہ کوئی ہم سے زیادہ دانا ہے نا، یہ انسانی آنا کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اچھا، آ جاتی ہے بیچ میں۔ بالکل، اسی لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی عام زندگی کی مثال دی گئی ہے نوٹس میں۔ فرض کریں ایک بندہ شدید بیمار ہے اور اسے اسپتال کے ICU یعنی انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل کر دیا گیا۔ اچھا، وہاں ایک ڈاکٹر آتا ہے اور اسے دوا یا انجیکشن دیتا ہے۔ اب وہ مریض چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ ڈاکٹر سے بحث نہیں کرتا نا۔ وہ اس وقت یہ نہیں پوچھتا کہ اس انجیکشن کا کیمیکل فارمولا کیا ہے، یہ کس فیکٹری میں بنی ہے، یا ڈاکٹر کا اپنا مسلک کیا ہے۔ وہ بس چپ چاپ دوا لے لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ طب کے میدان میں یہ ڈاکٹر اس سے زیادہ جانتا ہے۔ لیکن دیکھیں، سائنس اور میڈیسن میں تو ایک مکمل نظام ہے، ڈگری ہوتی ہے، اس وجہ سے اعتبار کرنا آسان لگتا ہے نا۔ لیکن اگر روحانی یا ذہنی رہنمائی کی بات ہو تو وہاں کسی استاد کا انتخاب اتنا سیدھا تو نہیں ہوتا۔ ایک عام انسان بس ایسے ہی کسی پر یقین کر کے کیسے پیچھے چل پڑے، جبکہ دھوکہ کھانے کا ڈر بھی ہو؟ یہ ڈر اپنی جگہ بالکل فطری ہے، لیکن اس تحریر میں سارا زور اس بات پر ہے کہ بالکل بے استاد ہونے سے یا صرف اپنی محدود عقل پر بھروسہ کرنے سے انسان ہمیشہ ایک بھنور میں پھنسا رہتا ہے۔ صرف عقل پہ بھروسہ کرنے سے؟ ہاں، کیونکہ عقل کا بنیادی کام کیا ہے؟ تجزیہ کرنا، تبصرہ کرنا، اور جو ذہن ہر وقت صرف تجزیہ ہی کرتا رہے وہ سفر کا آغاز ہی نہیں کر پاتا۔ روحانی سفر ہمیشہ شوق اور یقین کے سہارے طے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس کشمکش کو بس سٹاپ کے ایک بڑے مزیدار استعارے سے واضح کیا گیا ہے۔ او ہاں، وہ بس سٹاپ والی مثال مجھے یاد ہے۔ اگر ایک شخص بس سٹاپ پر کھڑا ہو کر بس تجزیہ ہی کرتا رہے کہ میں کس بس میں بیٹھوں، ہاں، اور یہ سوچیں کہ اس بس کے ٹائر کیسے ہیں، بالکل، ڈرائیور کا تجربہ کتنا ہے، یا ہو سکتا ہے اگلی بس اس سے زیادہ آرام دہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شام پڑ جائے گی۔ شام پڑ جائے گی، بسیں گزرتی رہیں گی اور وہ شخص ساری زندگی اس بس اسٹاپ پر ہی کھڑا رہ جائے گا۔ بہترین کی تلاش میں سفر ہی شروع نہیں ہو پائے گا۔ صحیح بات ہے۔ اصل حکمت اس میں یہی بتائی گئی ہے کہ کسی ایک نظریے یا کسی ایک استاد یا کسی ایک رہنما پر خلوص نیت سے بھروسہ کر کے سفر شروع کر دو۔ جب نیت سچی ہو اور بندہ بس میں سوار ہو جائے تو کہیں نہ کہیں منزل پر لگ ہی جاتا ہے۔ کنارے پر کھڑے حساب کرنے والوں کو منزل نہیں ملتی۔ اور اسی یقین کے سفر کو نا اگر تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو غیب پر ایمان کا ایک بڑا ہی حیران کن زاویہ بھی اس گفتگو میں آیا ہے۔ غیب پر ایمان یعنی جو نظر نہیں آتا اس پر یقین؟ ہاں، ہم اکثر ان چیزوں پر سوال اٹھاتے ہیں جو نظر نہیں آتی، جبکہ مذہب کی تو بنیاد ہی یہی ہے۔ ہم فرشتوں پر بنا دیکھے کیسے یقین کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑا عام سوال ہے۔ اس کی منطق سمجھانے کے لیے موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل کے نظام کی مثال دی گئی ہے۔ بڑی جدت سے سمجھایا گیا ہے، ایک کارپوریٹ طرز کی مثال ہے۔ کارپوریٹ طرز کیسے؟ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں روزانہ اوسطاً 70 سے 80 ہزار انسان موت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70-80 ہزار ڈیتھ سرٹیفکیٹس روزانہ ایشو ہو رہے ہیں۔ یہ نمبرز تو واقعی بہت بڑے ہیں۔ اگر ہم اس کو کسی کارپوریٹ ادارے سے جوڑیں تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کمپنی بھی روزانہ اتنے کیسز بنا کسی غلطی کے ہینڈل نہیں کر سکتی، اور وہ بھی بنا کسی ہڑتال یا چھٹی کے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا زبردست، بے عیب
اور مستقل نظام ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے۔ موت کا فرشتہ اپنا مقررہ کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، کسی کو دکھتا بھی نہیں۔ اور نظام چل رہا ہے۔ ہم نے اس اتنے بڑے نظام کو اس لیے سچ مان لیا کیونکہ ہمیں اس ہستی پر بھروسہ ہے جس نے اس غیب کی خبر دی ہے۔ صحیح۔ جب انسان اس عظیم اور اندیکھے نظام پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے تو ذہن کی فضول بحثیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین اٹھ جائے تو بس دلیلیں بچتی ہیں اور ہاتھ آتا ہے صرف ذہنی انتشار۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلا کہ جب ہمارا اندر کا یقین اور ہماری نیت صاف ہو جاتی ہے تو باہر کی دنیا بھی ہمیں اسی رنگ میں نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس تصور کو واضح کرنے کے لیے بڑی ایک ہلکی پھلکی تھوڑی مسکراہٹ بکھیرنے والی مثال ہے مگر بہت گہری ہے، یہ کہ دنیا دراصل ایک شیشے یا آئینے کی طرح ہے۔ آئینہ، ہاں۔ فرض کریں ایک شخص صبح اٹھتا ہے، آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، اسے اس میں ایک چہرہ نظر آتا ہے جو اسے بالکل پسند نہیں آتا، اور وہ بے ساختہ غصے میں کہتا ہے پھٹتے منہ یہ کون ہے؟ اسے اس لمحے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی وہ دراصل اپنے ہی چہرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کمال۔ وہ جیسے باہر کی خرابی سمجھ رہا ہے وہ تو صرف اس کا اپنا عکس ہے۔ اس کو اگر ہم نفسیات یعنی سائیکالوجی کی زبان میں دیکھیں نا تو اس سے پروجیکشن کہتے ہیں۔ انسان اپنے اندر کی خامیاں یا خوبیاں دوسروں پر تھوپتا ہے۔ پروجیکشن، صحیح۔ دنیا کے اس آئینے میں نا انسان کو زیادہ تر وہی کچھ دکھتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں اگر آپ کے اندر نیکی ہے، آپ کا دل صاف ہے، تو آپ کو اس دنیا میں ہر طرف نیکی کرنے والے، ہمدردی کرنے والے لوگ ہی نظر آئیں گے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی کے اندر ہی بوجھ اور خرابی بھری ہے تو اسے پوری دنیا ہی دھوکے باز لگنے لگتی ہے۔ وہ ہر چلتے پھرتے انسان میں کیڑے نکالے گا۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم دنیا کو واقعی صرف ایک آئینہ مان لیں تو پھر گناہ یا جرم کی کیا حیثیت رہ گئی؟ کیا گناہ گار کو برا سمجھنا بھی صرف ہمارا ہی مسئلہ ہے؟ یہاں ایک بہت اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ اس نشست میں گناہ اور گناہ گار کے درمیان ایک بڑی واضح لکیر کھینچی گئی ہے۔ لکیر؟ کیسی لکیر؟ زور اس بات پر ہے کہ گناہ کو برا سمجھنا چاہیے، بلکہ ضرور سمجھنا چاہیے، لیکن گناہ گار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا۔ گناہ کو ایک بیماری یا ایسے سمجھ لیں جیسے ایک گزرتا ہوا موسم ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے بارش آئی اور چلی گئی؟ بالکل، جیسے موسم آتا ہے، تھوڑی دیر رہتا ہے اور چلا جاتا ہے، ویسے ہی کوئی غلطی، کوئی گناہ انسان کے ساتھ عارضی طور پر جڑ سکتا ہے جب تک اس انسان کی سانس چل رہی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کھلا ہے نا؟ تو جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو کسی بھی انسان کو حتمی طور پر جہنمی یا گمراہ قرار دینا خود سب سے بڑی گمراہی ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ جو لوگ سارا دن دوسروں پر فتوے لگاتے پھرتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے، دراصل وہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی رواداری اور درگزر کی ایک بڑی شاندار عملی مثال بھی اس تحریر میں برصغیر کی تاریخ سے دی گئی ہے، خواجہ غریب نواز اور اس وقت کے حکمران پرتھوی راج چوہان کا واقعہ۔ ہاں، تاریخ کا بڑا اہم حصہ ہے یہ۔ جب خواجہ صاحب اس خطے میں تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی سپاہی، کوئی فوج یا کوئی ظاہری طاقت تو تھی نہیں، وہ ایک بالکل ہی اجنبی ماحول میں آئے تھے۔ مقامی لوگوں اور طاقتور حکمرانوں نے ان کے ساتھ سخت دشمنی کا برتاؤ کیا۔ اب ایک عام انسان کی نفسیات کیا کہتی ہے؟ جب آپ پر ظلم ہو تو آپ بد دعا دیں، غصہ کریں، بدلہ لیں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہیں پر روحانی طاقت کا پتہ چلتا ہے جو ظاہری طاقت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ہدایت دینے والے یا جو سچے روحانی رہنما ہوتے ہیں وہ کبھی عام لوگوں کو برباد کرنے کی دعائیں تھوڑی مانگتے ہیں۔ بالکل۔ وہ گناہگار کو بس ایک روحانی مریض سمجھتے ہیں، اور مریض کو گالیاں تھوڑی دی جاتی ہیں، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کی مخالفت کے باوجود، شدید مخالفت کے باوجود صبر اور کردار دکھایا، ان لوگوں کے لیے بھی خیر مانگی، اور نتیجہ دیکھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تلوار کے بغیر ہی پورا خطہ بدل گیا۔ ہاں، وہاں لاکھوں ان کے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچے رہنماؤں کا انسانیت پر سے بھروسہ ٹوٹتا نہیں ہے کبھی۔ اسی معاف کر دینے کے حوالے سے اس مطالعے میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو سچ میں انسان کو ایک جھٹکا سا دیتی ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کون سی بات؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کہ سب کی خواہش ہوتی ہے، ہاں، تو اس کے لیے ایک کڑی شرط بتائی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے سچے دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ دنیا کا ہر شخص، یہاں تک کہ اس کا بدترین دشمن بھی بخشا جائے اور جنت میں جائے۔
یہ انسان کی نفس پر سچ میں ایک بہت بھاری چوٹ ہے نا؟ ہمارا عملی رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے تو رحمت مانگتے ہیں، لیکن دشمن کے لیے عذاب کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اسے تباہ کر دے۔ بالکل۔ اگر کسی کے دل میں یہ حسد ہے کہ میرا فلاں دشمن ضرور دوزخ کی آگ میں جلے اور وہ اسی دن کا انتظار کر رہا ہو، تو یہ تحریر کہتی ہے کہ ایسا شخص خود جنت کا حقدار ہی نہیں بن سکتا۔ صحیح بات ہے، جس کے دل میں آگ ہو وہ آگ لے کر جنت میں کیسے جائے گا؟ واہ، اپنے دشمن کو معاف کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہی وہ اصل تبدیلی ہے جو انسان کو سچے سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ چلیں اب ذرا گفتگو کے اس پہلو پر آتے ہیں جس کا سامنا ہم سب کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے دکھ یا تکلیف۔ غم، ہاں، اس مٹیریل میں غم اور امر الہی یعنی ڈیوائن کمانڈ کے درمیان ایک بہت ہی واضح اور فکر انگیز فرق سمجھایا گیا ہے، اور اس فرق کو سمجھنا زندگی کا آدھا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ تجزیہ یہ کیا گیا ہے کہ انسان کو حقیقی دکھ یا غم صرف اسی صورت میں ہونا چاہیے جب اس صورتحال میں اس کا اپنا کوئی فعل یا کوئی کوتاہی شامل ہو۔ اپنا فعل یعنی جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں تھیں۔ بالکل، مثال کے طور پر آپ کو ایک کام کرنا چاہیے تھا اور اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کیا، یا کوئی ایسا کام جو نہیں کرنا تھا اور آپ نے جان بوجھ کر کیا، یعنی غلطیاں یا ایگو میں آ کر رشتے توڑ دینا۔ ہاں، وہ لمحات جو انسان نے غفلت میں برباد کر دیے۔ یہ چونکہ انسان کا اپنا کیا دھرا ہے، اس لیے اس پر رونے دھونے، اس پر غم کرنے کا پورا جواز بنتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے برعکس جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس میں انسان کا اختیاری زیرو ہو، جیسے کوئی قدرتی آفت یا موت، ہاں جیسے موت، اسے غم نہیں کہا جانا چاہیے، وہ امر ہے۔ امر یہ اس ذات کا فیصلہ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، اس پر آپ کا زور تو نہیں نا۔ اور جب کوئی چیز امر ہو یعنی ہمارا زور ہی نہیں چلتا تو اس پر شکایتوں کے انبار لگا دینا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اصل ایمان ہے۔ بے شک۔ اور اسی کی بنیاد پر صوفیہ کی ایک بڑی خوبصورت روایت کا ذکر آیا ہے نوٹس میں۔ عام طور پر کسی کی موت کا دن تو غم کا دن ہوتا ہے نا، ماتم کا دن ہوتا ہے۔ لیکن صوفیہ کے ہاں کسی بزرگ کے اس دنیا سے جانے کو ماتم نہیں عرس کہا جاتا ہے، اور عرس کا عام لفظی مطلب تو شادی یا میلہ ہوتا ہے۔ یہ سننے میں بظاہر عجیب لگتا ہے کہ موت پر میلہ یا شادی کا لفظ کیوں، لیکن اس کے پیچھے بڑا زبردست فلسفہ ہے۔ ضرور۔ ان کے نزدیک یہ موت کوئی تباہی یا مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کا یعنی وصال کا دن ہے۔ جیسے ایک دنیاوی شادی میں دو لوگ ملتے ہیں اور جشن ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ لوگ جانے والے کے سفر کی تکمیل کا جشن مناتے ہیں۔ مالک نے اپنی امانت واپس بلا لیے تو غم کس بات کا؟ کیا خوبصورتی سے موت کے اس ڈر کو ایک ڈیپلی پیسفل، ایک سکون والے تصور میں بدل دیا اس بات نے۔ اور موت کا ڈر نکل جائے تو انسان زندگی زیادہ بہتر جیتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور جب انسان اس لیول پر ان بڑی حقیقتوں کو سوچتا ہے تب اسے معاشرے میں جو چھوٹی چھوٹی تقسیمیں ہیں ان کی اصلیت بھی سمجھ آنے لگتی ہے۔ جیسے فرقہ پرستی پر بڑی ہلکی پھلکی لیکن کاٹ دار تنقید کی گئی ہے اس میں۔ ہاں، فرقہ پرستی جو ہمارے معاشرے کا بہت حساس مسئلہ ہے نا؟ لوگ عقیدے کے نام پر ایک دوسرے کی جان لینے پر تل جاتے ہیں، لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ فرقے زیادہ تر ہماری اپنی انا، ضد یا دکانداریوں کی پیدائش ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دو بڑے عام سے مواقع دیے گئے ہیں جہاں یہ فرقہ پرستی ہوا میں غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل، پہلا تو شادی کی دعوت والی بات ہے نا۔ ہاں، جب بارات کا بہترین کھانا دسترخوان پر کھلتا ہے نا، تب کوئی نہیں پوچھتا اپنے ساتھ والے سے کہ بھائی تمہارا مذہب کیا ہے۔ ہاں، سب مل کر ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا موقع تب آتا ہے جب ملک کی سرحدوں پر جنگ چھڑ جائے، جب دشمن سر پر آ کر کھڑا ہو جائے اور جان پہ بن جائے، تب کسی کو فرقہ یاد نہیں رہتا، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ میں ہمارے رویوں پر ایک گہری طنز ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں یہ تب تک ہی کھڑی ہیں جب تک کوئی بڑی مصیبت یا کوئی بڑی سچائی سامنے نہیں آتی۔ اس کی تشبیہ نوٹس میں ایسے دی گئی ہے جیسے جنگل میں گیدڑوں اور لومڑیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جلسے لگائے ہوتے ہیں، اچھا، اور ہر کوئی خود کو جنگل کا بادشاہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی جنگل کا اصل شیر یعنی فائنل ٹروتھ، حتمی سچائی وہاں آتی ہے تو سب چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے جلسے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں سچ میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو یہ ظاہری فرقے خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی سے جڑتا ہے۔
हमारी बेसुकूनी, चाहे डिप्रेशन हो या उलझन, किसी बाहर के दुश्मन ने नहीं डाली हम पर, सही। बल्कि ये हमारी अपनी बनाई हुई गलत तवक्कुआत की वजह से है। सच्चाई को मानना जरूरी है, भरोसा करना जरूरी है और अल्लाह के अम्र को मानना जरूरी है, खासकर आज के इस तेज रफ्तार यानी इस टेक्नोलॉजी के दौर में। जिधर देखे मालूमात की भरमार है, हर कोई कुछ न कुछ बेचने या सिखाने में लगा है। और हम मेंटल फिटीक का शिकार रहते हैं। ऐसे दौर में ये उसूल वाकई एक लाइफ जैकेट का काम कर सकते हैं। बस ये समझना है कि किस बस में बैठना है और किस बस स्टॉप को पीछे छोड़ देना है। और इस बातचीत को यहाँ समेटते हुए मैं इस तफसीली जायजे के बिल्कुल आखिर में एक ऐसी बात करना चाहूंगा जो हमारी आज की इस डिजिटल जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है। जरूर। हमने शुरू में तवक्को और हकीकत वाली शेर और भेड़िए की कहानी सुनी थी ना? हाँ, कि जंगल में शेर देखने गए। अगर आज हम अपने फोन्स और सोशल मीडिया को देखें तो क्या हम खुद जानबूझकर रोजाना ऐसे सैकड़ों झूठे शेर पैदा नहीं कर रहे? ये बात आपकी वाकई सोचने वाली है। हम लोगों की फिल्टर लगी हुई नकली जिंदगियां देखकर ये समझ लेते हैं कि जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, और जब हम स्क्रीन से नजरें हटाकर अपने इर्द गिर्द की बेतरतीब असली जिंदगी यानी भेड़िए को देखते हैं तो सदमे में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं कि इन स्क्रीन्स को थोड़ी देर बंद करके इस सच्ची हकीकत का सामना कर सकें जो हमारे ठीक सामने खड़ी है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें अपने मोबाइल के इस्तेमाल और अपनी हकीकत को चेक करने पर मजबूर कर देता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये तफसीली जायजा सुनने वालों के लिए सोचने के नए जाविये खोलेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। इंसान अगर सच में अपने अंदर की सच्चाई को मान ले तो आधी उलझनें वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नए और फिक्र अंगेज मौजू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।